ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی شبیر صاحب, مجھ سے کہتے سعید انور اس کام میں لگ جا, روزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. روزی اللہ کے ذمہ ہے, اللہ کہہ رہے میرے ذمہ ہے. اور کہاں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور اوپر ہے نیچے نہیں ہے. نیچے تو سایہ پھر رہا ہے, تم خوار ہو رہے ٹوٹیوں میں, پانی جو ٹینکی میں ہوتا ہے. کہا میں ہماری ایک جماعت جا رہی تھی اللہ کے رستے میں نماز کا ٹائم ہوا, ہم نے رکے, ہوٹل تھا چائے کا, ساتھیوں چائے آرڈر کرو نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے چرپائی پہ بیٹھے, ادھر چرپائی پہ ایک چرسیوں کی جماعت بیٹھی تھی, 10-12 چرسی. انہوں نے مولویوں کو دیکھا, ان کو اے مولوی آئے ہیں. انہوں نے ہمیں مذاق اڑایا ہمارا کہ وہ آسمان میں جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے مولوی صدقہ دیتا ہے, پھر ڈنڈن ہوتا ہے. خوب ہمیں چھیڑا. ایک دم نا اس نے کہا یار بس بکواس بند کرو, بھوک لگی ہے, کھانا کھانا ہے. تو کہا کھانا آرڈر کرتے ہیں. کہا نہیں کھانا آرڈر نہ کرو, کھانا خود آئے گا. کہا کیوں؟ کہا کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے, چرس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا جو جیب میں پیسوں سے چرس خرید کے لاؤ. تو بھائی شبیر نے کہا یار ان کا یقین کتنا اچھا ہے کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے, چرس کا وعدہ نہیں. تو کہا وہاں گیا, وہ چرس لے کے آیا, بنا کے سگریٹ کے دھوئیں ان کے منہ پہ مارے. پریشان یہ کیا یقین ہے. اس چرپائی پہ کچھ اور بیٹھے تھے لوگ, ان کو ایک آدمی آیا کہ فلاں انتقال ہو گیا, بھاگو. تو کہا بھائی ویٹر آرڈر کینسل کرو. کہا آرڈر تو ہو گیا. کہا بل لاؤ. بل لائے, انہوں نے بل دیا اور کھانا کہا کسی کو دے دو. سارا کھانا چرسیوں کو اٹھا کے دے دیا. میرے دوستو کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ کہتے ہیں میں ساری کائنات کا رب ہوں. ایک ہی رب اللہ ہے, باپ کا رب میں ہوں, بیٹے کا رب میں ہوں, سب کا رب میں ہوں. آج باپ کہتا ہے میں ہی نہیں کماتا تو تم کہاں سے کھاتے. ابا جان اب آپ مر جاتے پھر تو اللہ مالک ہے, ابھی تو میں گھر کا مالک ہوں. آپ کا گھر کون چلا رہا ہے؟ بڑے بھائی اور میں مل کے چلا رہا ہوں. آپ مر گئے پھر اللہ چلائے گا. کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے, گھر کا نظام میں خود چلا رہا ہوں. میرے دوستو یہ 7 باتیں اپنے اندر لے آؤ اور یہ مسجد کے ساتھ جڑی ہیں. مسجد حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ جمعے کے دن یہ اللہ کی بات سنتا ہے, اس سے جمعے کے ساتھ جوڑا ہے. صحیح حدیث ہے, منتخب حدیث میں فرمایا جو دین کی بات سننے سیکھنے سکھانے مسجد جائے گا اس کو مقبول حج کا اور اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی حدیث میں آتا ہے, معروف الحدیث میں, جو امام نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال ادنا صحابی کی ہے, اور جو امام نماز پڑھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں. کتنا بڑا فرق ہے میرے دوست بزرگوں. یہ صفات میرے اندر آ جائیں, میں مسجد کو آباد کرنے والا بن جاؤں. ہدایت کی 4 علامتیں بتائی ہیں. یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ قائم کرتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے. یہ میرے اندر صفات آ جائیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم سب کے ذمہ ہیں یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا. مجھے وہاں لڑکے کہہ رہے تھے سعید بھائی یہ سارے غیر مسلم ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. میں کہا بھائیوں یہ سارے غیر مسلم ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے, اور ہم سب مل کے ان کی آخرت کا نقصان پہنچا رہے ہیں. بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ مجھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لوگ پھر رہے یہ اسلام ہے. میں کہنے بھائی یہ اسلام نہیں ہے. ابھی مجھے 4-5 لوگ ملے, میں کہا بھائی اسلام دیکھنا مسلمان کو نہ دیکھنا. میں کہا میں عود لگاتا ہوں نا, مجھ سے لوگ روز پوچھتے ہیں یہ خوشبو کون سی ہے, لیکن آج تک مجھ سے پوچھا نہیں تمہارا دین کون سا ہے, کیونکہ میرے اندر اسلام کی خوشبو نہیں ہے. میرے اندر صحابہ میں اسلام کی خوشبو تھے. ہمارے ڈاکٹر امجد ہیں, بہت اللہ والے ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, مفتی بھی, عالم بھی, حافظ بھی. وہ جس ایئرپورٹ میں جاتے ہیں پورا ایئرپورٹ پوچھتا ہے یہ آدمی کون سے, اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے. ہمارے ایک شیخ ہاشم اہلے میں وہ پڑھاتے ہیں قرآن حدیث. میں بیان کر رہا تھا, ایک گورا آ کے یہاں بیٹھ گیا, وہ سب مجھ سے ملے, وہ بھی ملا. میں کہا تم تو نان مسلم رہے ہو. کہتا میں یہودی ہوں لیکن کرکٹ کھیلتا ہوں, تمہارا بڑا فین تھا, اور یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے, میں تم سے ملنے کا شوق تھا کہ کس چیز نے تمہیں چینج کیا. میں کہا بیٹھا یہ بھی پہلے یہودی تھا, یہ بیٹھا ہے. تو میں نے کہا تجھے میری بات کچھ سمجھ آئی؟ کہتا 20% سمجھ آئی, لیکن جب سے ماحول میں بیٹھا سکون بہت ملا. میں نے ان کے پاس بیٹھا, ہاشم 10 منٹ میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے دوستوں ہم ان کی آخرتیں نقصان کر رہے ہیں. یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے. کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا, ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دے. اگر دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی میں پھر اپنے نبی کو نہ دیتا. 5 دنیا کے بڑے نبی العظم, اللہ نے ان کو دنیا دی نہیں. نوح علیہ السلام دنیا ہی نہیں ملی, ابراہیم علیہ السلام بغیر دنیا, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار. دنیا سب سے کم,
میرے دوستو دنیا تقدیری، اللہ کی قسم اس پہ زور نہ لگاؤ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی دنیا کھول دوں جس کی تنگ کر دوں، واغنا واخنا، جس کو امیر کر دوں جس کو فقیر کر دوں. 1 روپیہ اللہ کی قسم نہیں بڑھا سکتے محنت سے. پاگل آدمی ہے جو ٹینکی میں ٹوٹیاں لگا رہا ہے زیادہ، اور پانی جتنا ہے اتنا ہی آئے گا. ٹوٹیاں لگانے سے محنت بڑھے گی، پانی نہیں بڑھے. دنیا تقدیری ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا میری عمر بڑھا دیں، اللہ نے کہا نہیں بڑھ سکتا. اس لیے میرے دوستو ہمیں جو اللہ نے کہا ہجرت نصرت، اس سے جو روزی ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو اے نبی جی، آخری بات میں اللہ معاف کرے کر رہا ہوں، 5 منٹ ختم کر دوں گا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا. کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے راستے کے ساتھ ہو جاتا. اور سے سنو بھائی، یہ نہیں کہا میں نمازی نہیں تھا، نہیں، میں کاش نماز، حضور کے راستے میں صرف نماز نہیں ہے، میری آنکھ جسم نہیں ہے، پورا باڈی ہے جسم. یہ انسان آ رہا آنکھ نہیں ہے، آنکھ ہے، انسان پورا جسم ہے، صرف نماز دین نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو. قیامت کے دن آدمی ہاتھ کھا جائے گا کہ یقولو یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش، وہ کہے گا کاش رسول کے راستے کے ساتھ ہو جاتا. رسول کا راستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو، آپ کا راستہ دعوت کا راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا. قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کرنا، یہ آپ کا راستہ ہے. اور یہ آپ کا راستہ بھی ہے، اور جو آپ کو اتباع کرتے ان کا بھی راستہ ہے. یاد رکھنا، جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ میں اس سے محبت کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا. اگر تم چاہتے ہو، تم اپنا دعوے میں سچے ہو کہ تم نبی سے، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو کہو یہ تمہاری اتباع کریں، فاتبعونی. اگر یہ تمہاری اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان سے محبت بھی کروں گا. اگر خدا نہ خواستہ نبی کی اتباع نہیں کی تو نبی کہہ رہے ہیں 2 راستے ہیں، ایک نبی کا راستہ، ایک شرک کا راستہ. اور سے سنو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور کہہ دو تم اس راستے پہ ہو، تم مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو. وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دعوت دو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا. جو آدمی اعمال دعوت کے راستے میں نہیں ہوگا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ مشرکوں کے راستے پہ ہوگا. صبح ایمان کے ساتھ شام کو مشرک. اور جب آدمی مشرک کے راستے پہ، غور سے میری بات سننا، ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا، یعنی کیلے کا چھلکا، اندر سے کچھ نہیں کیا، جہنم میں ہے. کتنی مساجد دنیا میں بھی جاؤں، یونیورسٹیز کی مشرکوں نے بنائی ہے، لیکن اندر نہیں. مسجد صرف دیوار نہیں، اندر کے اعمال کا نام ہے. دیوار بھی ضروری ہے، کشتی کے پانی ضروری، بغیر پانی کشتی کیسے چلے گی؟ جسم روح کے ضروری، بغیر جسم کے روح کا وجود نہیں. مسجد کی دیوار ضروری، زور اس پہ لگ رہا ہے، کہا اس کے اندر لگاؤ، اس کے اندر. شرک جس کے اندر میں ہوتی ہے نا، میں کون ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو کہاں سے پلیں گے، میں جاؤں گشت کرنے، میں نکلوں اللہ کرے، ذلیل ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کبھی اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے. آج اللہ کی قسم 99% مسلمانوں کے پاس اللہ کا گھر آباد کرنے کا ٹائم نہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، ہم گزارش لے کے آئے ہیں پاکستان سے 24 گھنٹے مساجد کو آباد کرنے کا کچھ ترتیب بناؤ. ایک بس خراب ہو گئی ہے 100 آدمیوں کی، 3 آدمی مشورہ کر رہے ہیں بس کیسے ٹھیک ہو، وہ دھکا لگا رہے پھر نہیں چل رہی، بس چل کے اندر بیٹھے وہ تلاوت ذکر کر رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن 100 آدمی مل کے دھکا لگائیں گے بس چل پڑے گی. 100 آدمی بیٹھے میں 200 آدمی. یہ نیت کرو کہ اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنا ہے. کوئی اسپتال آباد نہیں ہے، گراؤنڈ آباد نہیں ہے، نائٹ میچ، ڈے میچ، یہ شاپنگ سینٹر آباد نہیں ہے، تو مساجد آباد کیوں نہیں ہو سکتی؟ حدیث میں آتا ہے مسجد کو آباد کرنے والی آواز سے اللہ عذاب ہٹا دے گا. مسجد کو آباد کرنے والی جماعت میں عذاب نہیں آئے گا. 2 لوگ ہیں دنیا میں جو عذاب سے بچیں گے، دنیا میں عذاب سے بچیں گے. دیکھو یہ ترکی میں زلزلہ آیا نا، ایک عجیب بات ہے کہ اللہ اتنا کریم رحیم ہے. جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو تقدیر میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی، ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرے گا لیکن آخری زمانے میں زبان سے کوئی بولے گا اور اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جائے گا جتنا زمین آسمان کا فاصلہ. ایک غلطی سے ایک آدمی ساری زندگی کافر ہوگا،
ایک بول بولے گا جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ جو گناہگار مسلمان زلزلے سیلاب میں مر رہے ہیں، اللہ کا نظام ہے کہ مسلمانوں کے گناہ دنیا میں دھو دیتا ہے، دنیا میں دھو دیتا ہے. وہ بنی اسرائیل نے جنہوں نے گردنیں کٹوائی نا، شہید ہو گئے. اللہ نے کہا آج انہوں نے گردیں کٹوائی ہیں، اللہ نے انہیں اعلیٰ درجے کی شہادت کی موت دے دی. لیکن میرے دوستو اگر دنیا کے ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، دو طریقے ہیں، دو طریقے. ایک حدیث میں آتا ہے جس بستی میں تہجد میں استغفار کرتے ہیں مسلمان اور مساجد کو آباد کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان میں محبت ہوتی ہے، اللہ اس بستی پہ آیا ہوا عذاب واپس لے لیتے ہیں. اور قرآن کی دو آیتیں ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ. جو جب تمہیں نصیحت کی جاتی تھی تم نے بھلا دی، اللہ ان کو نجات دیتا ہے جو لوگوں کو گناہ سے روکتے ہیں، باقی سب کو عذاب دے دیتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ. بس پچھلی قوموں میں ایسے عقل والے کیوں نہیں تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے تھے؟ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، یہ ایسی پھرنے پاگل جماعتیں والے تھوڑے سے. اللہ نے ان کو الگ کیا، باقی سب کو عذاب مبتلا کر دیا. باقی کیوں نہیں روکتے تھے؟ وہ اپنی عیاشیوں میں پڑے تھے. کون جائے یار جماعت میں، یہ گھر چھوڑ کے کون جائے یار سندھ میں گرمی میں سردی میں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ مجرم بھی تھے، ظالم بھی تھے. قیامت کے دن یاد رکھنا، بعض لوگوں کو یہاں بچ جائیں گے وہاں بچ جائیں، نہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرم الگ ہوگا نیک سے. جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرے گا، قرآن کہہ رہا ظالم بھی ہے مجرم بھی، یہ وہاں بھی نہیں بچے گا. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مساجد کو آباد کرو، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو، آخری رات میں سونے سے پہلے استغفار کرو، اور میرے دوستو دعوت کا کام کرو. ہم آپ سے نہیں کہہ رہے چلا چار میں نہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دعوت کا کام شروع تو کرو یار. یہاں باہر جا رہے اس کو دعوت دو. میں نے ایک آدمی سے ملا، ایک پٹھان ایک ہندو سے ملا، وہ لنگر کھا رہا تھا کراچی میں. اس کو پکڑا، آپ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں اچھا گوشت. وہ کھانے لگا ہندو گوشت. اس کے بعد اس نے 4 مہینے کی دعوت دی. جب اس نے ڈکار وکار مارے نا تو پٹھان نے کہا بھائی 4 مہینے کب لگا؟ کہا میں تو ہندو ہوں. کہا ظالم تو نے پہلے کی نہیں بتایا؟ کہ کہوا لاؤ، کھلاؤ اس کو کہوا، اتنا بڑا کہوا، چینی ڈالو 4 چمچ. اور ہندو نے کہا بس کر دو. کہا ظالم جب تک کلمہ نہیں پڑے گا کہوا پلاتا رہوں گا. کہا پیشاب آ رہا ہے، کہیں یہی کرواؤں گا. اس کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا دیا ہندو کو. اب وہ کلمہ اندر گیا، کچھ تو اثر کرے گا. وہ بیچارہ چلتا چلتا سمندر میں آکسبے پہ پہنچ گیا، وہی اسی روڈ پہ ہے. وہ ایک اور پٹھان ملا، اس کو بتایا کہ یہیں رہ جا یا 3 دن 2 دن سو، پھر میں تیرا نظام بناتا ہوں. وہ 3 دن کیا مسجد میں رہا. وہ مدرسہ تھا 10-12 بچوں کا. وہ مسلمان ہوا، حافظ بنا، عالم بنا. میں اسے ایک جگہ ملا، اس نے کہا سعید بھائی ایک پٹھان نے مجھے ایک کھانا کھلایا تھا، ایک چائے پلائی تھی 4-5 کپ، وہ کلمہ پڑھا، آج میں 350 بچوں کا مدرسہ چلا. ہم سے لوگ کہتے ہیں یار بات میں اثر نہیں. ہم اتنے بیان سنتے ہیں، بھائی یار واٹا بیان، چلو لیٹس گو ٹو ریسٹورنٹ، واٹا بیان، چلو یار ویکینڈ ہالیڈیز مناتے ہیں. میرے دوستوں بات میں اثر کیوں ہے؟ مجھے ایک امام صاحب تھے، حافظ عالم نہیں تھے. کہ سعید بھائی میرا بچہ اعتکاف میں چرس پیتا نشہ، اس کو ٹھیک کر دوں، میں 4 مہینے لگاؤں گا. یہ تبلیغی جماعت ٹھیک کیسے کرتی ہے؟ میں کہا بھائی اللہ کے نبی کے قریب ترین کام میں سے ہے، اس میں کافی کام سنت پہ ہے، تو اس لیے تو کہا آپ اس کو چرس چھڑوا دو. میں نے 10 مہینے میں اس کو اشرا لگوایا. 10 مہینے بعد رمضان کا داڑھی بھی آ گئی، نماز بھی، چرس چھوٹ گئی. اس نے امام نے کہا سعید بھائی اس نے کیسے چرس چھوڑی ہے؟ میں کہا امام صاحب یہ پچھلے 10 مہینے میں میرے جیب سے 2 لاکھ کے برگر پیزا کھا گیا. اب رات کو رونا آتا ہے اللہ ظالم کو ہدایت دے کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا جان مال نہیں لگے تبلیغ میں لگ رہا ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے جان مال کے ساتھ دین کا کام کرو. اللہ کی قسم اللہ اتنا مال دے گا. میں نے ان آنکھوں سے، میرے جتنے دوست ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، کسی کی دنیا کم ہوتی نہیں دیکھی تبلیغ سے. ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا جہاں گمانے. تو کون کون نیت کرتا ہے بھی مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرے گا، یہ ذکر کی مجالس روز لگائے گا اور قرآن کی تعلیم میں بیٹھے گا.